لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اس شہر کے محترم اور معزز مفتی صاحب اور ہمارے ساتھ دو بڑے علماء ندوے سے تشریف لائے ہیں، مولانا شیخ ابرار صاحب اور مولانا عبدالرشید صاحب اور دیگر علماء کرام، معہد التعلیم و تربیہ کے اساتذہ کرام، شہر سے تشریف لائے جملہ مہمان اور اس شہر کے دانشوران، محترم بزرگوں اور دوستوں اور معہد التعلیم و تربیہ میں تعلیم پانے والے عزیز بچوں، ابھی آپ دیر سے طلبہ کی بڑی دلچسپ اور مفید تقریریں سنتے رہے. پھر اس کے بعد آپ نے تین بڑے علماء کی بہت مؤثر، بہت مفید، مختصر لیکن جامع تقریر بھی آپ نے سنی. میرے خیال میں ان تقریروں کے بعد میری تقریر کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور یہ در حقیقت مخمل میں ٹاٹ کا پیمند لگانے کے برابر میری گفتگو ہوگی. مجھے آج آپ کے پروگرام میں شریک ہو کر بڑی خوشی ہوئی، اور پہلی بار میں نے مدرسے کے پروگرام میں طلبہ کو اشعار بھی پڑھتے ہوئے دیکھا. معلوم ہوا کہ اس شہر کا ذوق اچھا ہے اور اشعار سے دلچسپی ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آدمی کے اشعار میں اس کے مزاج اور فکر کو بڑا دخل ہوتا ہے. جو اس کا پیشہ ہوتا ہے، جو اس کا مزاج ہوتا ہے، جو اس کی فکر ہوتی ہے، اس کے اشعار میں ڈھل کر آتی ہے. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر شاعر مولوی ہو گیا تو مولوی شاعر، اس کے اشعار میں مولویانہ چیزوں کی جھلک ملے گی. ایک شاعر گزرے ہیں مولانا عامر عثمانی، بڑے اچھے شاعر تھے. تو ان کی ایک طویل بحر میں غزل ہے جس کا ایک شعر ہے کہ تھی کتاب محبت بہت مختصر، تھی کتاب محبت بہت مختصر، دل کے سادہ ورق پر صدر دو صدر، کس قدر اس کی شرحیں مرتب ہوئیں، کتنی شرحوں پہ چڑھتے گئے حاشیے. یہ مولویوں کو کتابوں سے، شرح سے، متن سے، حاشیے سے تعلق ہوتا ہے. تو انہوں نے بڑی طویل اور بڑی دلچسپ غزل ہے جس کا ایک شعر ہے کہ اس کے وعدوں سے اتنا تو ثابت ہوا، اس کو تھوڑا سا پاس تعلق تو ہے. یہ الگ بات ہے وہ وعدہ شکن، یہ بھی کچھ کم نہیں اس نے وعدے کی. جس نے لوٹا اسی کو سلامی ملی. آج کے حالات میں دیکھیے، جس نے لوٹا اسی کو سلامی ملی، ہم لوٹے ہم کو ملزم بنایا گیا، مست آنکھوں پہ الزام آیا نہیں، ہم پہ لگتی رہیں تہمتیں ملتی. درد بڑھتا گیا جتنے درما کیے،
پیاس بڑھتی رہی جتنے آنسو پیے، اور جب دامن ضبط چھٹنے لگا ہم نے خوابوں کے جھوٹے سہارے لیے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں، اب اگر شاعر مثال کے طور پر حکیم ہوا، حکمت والا طبیب ہوا، تو وہ کہتا ہے جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا، جسے ذوف جگر ہو کھا پپیتا۔ ایک شاعر گزرا ہے تو اس کی زبان میں لغنت تھی، اب اس نے ایک غزل کہی ہے، پوری غزل بے لغنت کی آپ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ ایک شعر سناتا ہوں، کہتا ہے ہجر میں تمہارے پھٹ گیا کلیجا، مم مدت گزاری پاس تم نہ آئے۔ تو یہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں ذوق ہے شعر فہمی کا، تو اس لیے میں نے تھوڑی سی بات کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑے اچھے بڑے مفید خطاب بچوں کے بھی ہوئے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ مساوات کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے۔ مساوات جو ہے بالکل الگ طول، ہر جگہ مساوات نہیں، فرق مراتب کے ساتھ ہے۔ مساوات فرائض میں ہے، مساوات جو ہے حقوق میں ہے، مساوات حدود میں ہے، مساوات قصاص میں ہے، لیکن ہر چیز میں مساوات نہیں۔ اب جل مجدود نے لوگوں کی صلاحیت اور پوری چیز رکھ کر کے ہدایت دی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب بعد میں علماء نے بھی کہا ہے کہ فرق مراتب اور مرتبے کے اعتبار سے مرتبہ دینا چاہیے اور مقام دینا چاہیے۔ یہاں پر جو مجمع ہے اتفاق سے مخلوط ہے۔ مخلوط کا مطلب یہ ہے کہ طلبہ بھی ہیں اور شہر کے اور بھی لوگ بھی ہیں، اور دونوں کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ اب طلبہ کو جو ہدایت دینی تھی ہمارے علماء نے بہت مفید ہدایت دے دی۔ بہرحال یہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ طلبہ کے دنیا میں چمکنے کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ نمبر ایک اختصاص اور نمبر دو اخلاص۔ اختصاص کے معنی آتے ہیں کسی ایک فن میں مہارت پیدا کرنا، کسی ایک فن میں کمال پیدا کرتے ہیں۔ بلکہ جو لفظ شیخ آتا ہے، یہ لفظ شیخ کبھی عمر کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، کبھی برادری کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور کبھی شیخ کہتے ہیں کامل فی الفن۔ شیخ الحدیث کوئی محتمم کی طرح ہوتے کا نام نہیں۔ شیخ الحدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فن حدیث میں مہارت تامہ رکھتا ہے، کمال رکھتا ہے، اور کمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی ہر بات جانے اور حدیث کے لیے ضروری علوم فنون کا کچھ کچھ جانے، سب کچھ اور کچھ کچھ کا نام شیخ، کمال ہے، اختصاص ہے، مہارت ہے۔ ایک آدمی شیخ الحدیث ہے، حدیث کی ہر بات جانتا ہے، جغرافیہ نہیں جانتا، مطلق جغرافیہ نہیں جانتا۔ اب جب حدیث میں آئے گا، مقام صرف آئے گا، تو یہ سمجھے گا کہ شاید جے پور کے بغل میں کوئی چیز ہوگی، لیکن جغرافیہ جانے گا تو یہ جانے گا کہ مکہ مکرمہ سے صرف ہے، عرفات ہے، جیرانہ ہے، حدیبیہ ہے، یہ سب برابر کی مسافت کی جگہوں کا نام ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب ہم یعنی طلبہ کسی ایک فن میں مہارت پیدا کر لیں، جس فن سے بھی تعلق ہے، چاہے نحو ہو، چاہے صرف ہو، چاہے حدیث ہو، چاہے فقہ ہو، چاہے تفسیر ہو، کسی بھی میدان میں مہارت پیدا کر لیں، کمال پیدا کر لیں۔ اور کمال پیدا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کسی بڑے مدرسے ہی سے فارغ ہو، کسی بڑے مدرسے ہی سے فائدہ اٹھایا ہو۔ کمال حاصل کرنے کی شرطیں اگر آپ میں ہیں، اور وہ جذبہ ہے، اور وہ محنت ہے، وہ لگن ہے، وہ طلب ہے، تو آپ چھوٹے سے چھوٹے مدرسے میں بھی آپ کمال پیدا کر سکتے ہیں۔
میں نے دیکھا بہت سارے علماء کو، انہوں نے بہت چھوٹے سے مدرسے میں رہ کر کے فن حدیث میں کسی فن میں کمال پیدا کر لیا، اور پھر جو ہے پوری دنیا سے اس علم کے شائقین جھک در جھک آتے رہے اور ان سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور پوری دنیا میں ان کا نام رہا، بلکہ ان کے ذریعے سے ان کے علاقے کا نام رہا۔ پوری دنیا جانتی ہے مبارک پور کو قاضی اطہر صاحب کے ذریعے سے، اور مولانا عبد الرحمان صاحب مبارک پوری کے ذریعے سے، مطلب مبارک پور کو کوئی جاننے والا نہ ہوتا۔ مولانا حبیب الرحمان صاحب آدمی رحمت اللہ علیہ، ایک علاقہ ہے مئو، وہاں کے رہنے والے تھے۔ مولانا حبیب الرحمان صاحب آدمی نے چھوٹے سے مدرسے میں رہ کر تعلیم پائی، اور اپنی تحقیق سے، اپنی محنت سے، اپنی تصنیفات کے ذریعے سے، اپنی علمی خدمتوں کے ذریعے سے انہوں نے پوری دنیا میں اپنا ایک پہچان بنائی، بلکہ اپنے علاقے کی پہچان بنائی۔ بلکہ آج یہ پوزیشن ہے کہ جب کوئی آدمی علم حدیث کے خدام کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ تذکرہ کرتا ہے کہ وہاں کے لوگ اچھے حدیث کے میدان کے آدمی ہوتے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی ایک فن کو چن لیں، بلکہ ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہے جس فن سے مہارت رکھتے ہیں اس فن کے زندہ یا مرحوم کسی بزرگ، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو بنایا، کس طرح سے کامیابی پیدا کی، آپ پوری توجہ سے ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور اسی کو سامنے رکھ کر کے اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ ایک چیز۔ دوسری چیز ہے اخلاص، اس لیے کہ علم دین کے لیے بطور خاص جو ہے اخلاص بہت ضروری ہے۔ یہ مقصد ہو، اللہ کی رضا مقصد ہو، علم کی اشاعت مقصد ہو، علم کے تقاضے پر چلنا مقصد ہو، علم کے مطابق عمل کرنا مقصد ہو، علم کی دعوت دینا مقصد ہو، علم سے محبت دل میں ہو، یہ مقصد جب رہے گا تو کہیں گے کہ اس میں اخلاص، بڑی بڑی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ دو بات کہی ہے، یہ بھی پوری نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ دعا کرنا بھی چاہیے اور دعا لینا بھی چاہیے۔ یعنی کسی فن میں کمال پیدا کرنے کے لیے محنتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، لگن کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا لینا بھی ہے، دعا کرنا بھی۔ دعا ملتی کیسے؟ حدیث کی روشنی میں بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا ملتی ہے خدمت سے اور احترام سے، دو چیزوں سے ملتی۔ ایک بہت مشہور و معروف صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل کے بیٹے ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، چچیرے بھائی ہیں۔ یہ میرے خیال میں تقریباً 10-11 سال کی عمر میں 8 ہجری کے اخیر میں مدینہ منور آئے ہیں، صرف 2 سال حضرت سے استفادہ کیا ہے۔ ان کو علم کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے حضرت کو دن میں حضرت کا معمول تو دیکھا، دن میں حضرت کی باتیں سنی، لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ رات کے بھی حضرت کے معمول کو دیکھو، رات میں حضرت کیا کرتے ہیں اس کو دیکھوں، اس پر عمل کروں، اور ان اعمال کا تذکرہ حدیث کے ذریعے سے پوری امت کو پہنچاؤں۔ انہوں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث الہلالیہ سے ریکویسٹ کیا کہ ایک دن رات میں سلائیے، اپنے گھر سلائیے۔ انہوں نے ایک دن رات میں سلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کے لیے گئے تہجد کے موقع پر، تو استنجا سے فارغ ہوئے، باہر دیکھا کہ لوٹے میں پانی رکھا ہوا ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا؟ تو حضرت میمونہ نے کہا کہ وہی آپ کے چچیرے بھائی نے رکھا ہے، عبداللہ نے رکھا ہے۔ اور پھر جب تہجد میں حضرت کھڑے ہوئے تو انہوں نے بھی وضو کر کے تہجد میں حضرت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو گئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے پیچھے سے قریب کیا اور بائیں سے دائیں کیا، اور یہ تو عمل حضرت کو ایسا بھا گیا، ایک خدمت والا پانی لانے والا اور ایک احترام والا پیچھے کھڑے ہو جانے والا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما۔ وہ شیخ التفسیر بن گئے، قرآن کے سب سے بڑے عالم بن گئے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ دعا لی جانی چاہیے، اور دعا ملتی ہے اساتذہ کی خدمت سے، اساتذہ کا احترام کرنے کے ذریعے سے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ علم کے اس درجے پر کیسے پہنچے؟ انہوں نے فرمایا کہ احترام کے ذریعے سے میں نے ہر چیز کا احترام کیا، یہاں تک کہ کتابوں کا بھی احترام کیا، اور کتابوں کا درجہ بدرجہ احترام کیا۔ میں نے قرآن کے اوپر تفسیر نہیں رکھی، تفسیر کے اوپر میں نے حدیث نہیں رکھی، حدیث کے اوپر فقہ نہیں رکھا، فقہ کے اوپر ادب کی کتاب نہیں رکھی، ادب کے اوپر میں نے کوئی اخبار نہیں رکھا۔ درجہ بدرجہ ہم ادب کرتے رہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے مہارت بھی پیدا کریں، اخلاص بھی ہونا چاہیے، طلب بھی ہونا چاہیے، لیکن دعا کرتے بھی رہنا چاہیے، اور دعا جو ہے لیتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور و معروف صحابی، بہت معروف صحابی، 26 سال کی عمر میں 4 سال حضرت کی خدمت میں رہے، لیکن حضرت کی اتنی خدمت کی، اتنا احترام کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مجلس میں دعا فرما دی، اور اس دعا کا نتیجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی مجھے حضرت کی کوئی بات بھولی ہی نہیں۔ یہ خدمتوں سے دعا ملتی ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے توجہ پیدا کریں۔ بہت عمدہ بات کہی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ طالب علمی کے دور میں اگر بچہ شرمائے گا یا سستی برتے گا یا آرام کرے گا تو پھر پوری زندگی اس کو پریشان ہونا پڑے گا۔ اگر جو ہے شرمندگی سے بچا، درجے میں غلطی کروں گا تو استاد جو ہے ہنس سکتے ہیں، طلبہ بھی ہنس سکتے ہیں، شرمندگی ہوگی، غلطی نہ کرے، عبارت نہ پڑھے، نہ سوال کرے، نہ پوچھے، تو پھر زندگی بھر جو ہے چوری کرے گا، عبارت پڑھنے میں وہ نہیں پڑھ پائے۔ لیکن اگر جو ہے طالب علمی کے دور میں محنت کر لیا، زحمت اٹھا لی، پریشانی جھیل لیا، شرمندگی سے بچنے کی کوشش نہیں کی، اس نے اپنے مقصد پر توجہ دی، تو انشاءاللہ زندگی کے اندر انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، پہلے زمانے میں چونی اٹھنی چلتی تھی، اب تو بچے شاید چونی اٹھنی جانتے ہی نہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ فقیر بھی شاید نہ جانتا ہو، فقیر بھی 5-10 روپے سے کم تو لینے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ ایک زمانے میں چونی اٹھنی یعنی بڑی اس کی اہمیت تھی، بڑی قیمت تھی۔ ہمارے بچپن میں 5 پیسے کی چائے ملتی، 5 پیسے کی چائے، ہم نے جو ہے خود یعنی 5 پیسے کی چائے پی۔ تو اس زمانے میں چونی اٹھنی کی بڑی قیمت تھی، بڑی قدر و قیمت۔ تو وہ چونی اٹھنی 2 طرح کی ہوتی تھی، بعض اچھی ہوتی تھی، بعض خراب ہوتی تھی۔ جو چونی اٹھنی خراب ہوتی تھی اب آ تو گئی ہمارے پاس، اب اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ ہم اس کو پھینک دیں، ہم اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ اب یہ چلے گی کب؟ رات میں چلے گی، دن میں نہیں چلے گی۔ رات میں ایسے دکاندار کے پاس چلے گی جہاں اندھیرا ہو، بوڑھا ہو، موٹا سا چشمہ ہو، اس کا سامان جیسا بھی ہو، بھاؤ ریٹ جیسا بھی ہو، تول جیسا بھی ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں تو چونی اٹھنی چلانا ہے۔ اسی کی دکان پر رات میں جاتے تھے اور مول بھاؤ کیے بغیر، تول دیکھے بغیر، سامان چھانٹے بغیر کسی بھی طریقے سے اس سے سامان خریدا، اور چونی اٹھلی چل گئی، لے کر کے آ رہے۔ لیکن اگر پیچھے قدم کی آہٹ محسوس ہوتی تھی تو یہ ڈر لگتا تھا کہ شاید اس کا جوان بیٹا آ گیا ہو،
اور اس نے 54-58 خراب چلی لی ہوگی، وہ دوڑا رہا تو اور تیز بھاگتے تھے، اور جب گھر میں پہنچ کر کے دروازہ پھیر لے تو اطمینان ہو جاتا اب چل گئے۔ لیکن اگر 54-58 اچھی ہوتی تھی، دن کے اجالے میں جاتا تھا، اچھی سے اچھی دکان کا انتخاب کرتا تھا اور سوچ سمجھ کر کے خریدتا تھا، سامان کو چھانٹ کر کے لیتا تھا، تول دیکھتا تھا اور پورے اعتماد کے ساتھ لے کے آتا تھا، کسی طرح کا ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میرے عزیز بچوں، اگر طالب علمی کے دور میں تم نے کام چوری کر لی، محنت نہیں کیا، توجہ نہیں کی، موبائل چلاتے رہے، خواہ غیر ضروری سوتے رہے اور وقت ضائع کر لیا، تو ایسی صورت میں جب فارغ ہو گئے تو خراب 54-58 رہو، خراب 54-58 رہو گے۔ بڑی مشکل سے تمہارا انتخاب ہوگا مدرسی کے لیے، کہیں دیہات میں انتخاب ہوگا، بے سہولت والے مدرسے میں انتخاب ہوگا، اور وہاں پر رہو گے، اور جب کبھی محتمم صاحب کے لڑکے کی شادی ہوگی، چھوٹے سے لفافے میں دعوت نامہ دے کر کے چپراسی کی ہاتھ بھیجا ہوگا، تو آپ یہ ڈرو گے کہ شاید شکریہ کا لیٹر ہوگا، شکریہ کا یہ لیٹر ہوگا کہ مولوی صاحب آپ نے ہمارے مدرسے میں طلبہ کا مستقبل بہت خراب کیا، تعلیم اور شاید بہت بگاڑ دی، بہت بہت شکریہ، لیکن کل سے تشریف نہ لگے، یہ آدمی ڈرے گا، اس کو میں شکریہ کا لیٹر کرتا ہوں۔ لیکن اگر ہم نے محنت کر لی، توجہ کر لی، اپنے آپ کو بنا لیا، عربی زبان میں مہارت پیدا کر لی، اور یہ کسی ایک موضوع کو اپنا موضوع بنا کر اس میں محنت کر لی، آپ انتخاب کریں گے وہاں جاؤں گا وہاں نہیں جاؤں گا، اور پوری عزت کے ساتھ، پوری سہولت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ آپ کہیں بھی اپنی پوری زندگی گزار سکتے ہیں، یا جب تک چاہے رہ سکتے۔ واقعہ یہ ہے کہ بہت ضروری ہے طلبہ کے لیے نماز کی پابندی، بہت ضروری۔ لیکن یہاں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں ایک بات کرتا ہوں، دو بات عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ نماز چھوڑنا فسق ہے، اور نماز کا انکار یہ کفر ہے۔ نماز کا انکار کفر ہے، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم کو جو ہے اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو دو شکل ہو سکتی ہے۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ لاپرواہی کی وجہ سے پڑھتے ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمارے نظام میں، ہمارے کام کے پروگرام میں نماز ہی شامل نہیں ہے، ہمیں خیال ہی نہیں آتا کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے، ہم جب اپنا پروگرام بناتے ہیں تو اس میں کھانے کا وقت متعین ہے، سونے کا وقت متعین ہے، اور بھی سب پروگرام متعین ہے، لیکن نماز کا کوئی ٹائم متعین نہیں، دھیان ہی نہیں جا رہا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے نماز کے خدا نہ خواستہ ممکن نہ ہو جائے، ضرورت اس بات۔ دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نماز کا پابند ہے، فرائض کا پابند ہے، سنن کا پابند ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، روزے کا پابند ہے، حج بھی کر چکا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دیندار ہے، بالکل دیندار ہے، لیکن مکمل دیندار نہیں۔ وہ صوم و صلات کا پابند ہے۔ دیندار تو اس وقت بنے گا جو شریعت اسلامی، جو پورا ایک نظام ہے، پورا ایک سسٹم ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، زندگی کے ہر مسئلے کے متعلق ہدایت دی ہے، ان تمام مسائل پر ہم کو یقین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش سے لے کر بوڑھے کی وفات تک، بلکہ وفات تک کے مسائل بیان کیے۔ وراثت کا مسئلہ ہے، مرنے کے بعد وراثت کا مسئلہ ہے۔ ہم بہت وضاحت کے ساتھ علماء کے سامنے بہت کھل کر یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ وارثین کو وراثت دینا اسی طرح فرض ہے
جس طریقے سے عشاء کی نماز فرض ہے، نمازیں فرض ہے. ہم لوگ جو ہے سراجی میں پڑھایا کرتے تھے کہ بیٹی کی 3 حالت ہوتی ہے. اگر بیٹی اکیلی ہو، بیٹا نہ ہو، تو 50% ایک بیٹی کو ملے گا. اگر ایک ہی بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے. 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو 2/3 ملے گا. اور بیٹا اور بیٹی مکس ہو تو جتنے بیٹے ہیں ان کو 2 ملے گا، جتنی بیٹیاں ہو 1 ملے گا. یہ ہم لوگ سراجی میں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. لیکن عملی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی کی ایک ہی حالت ہوتی ہے، اس کا نام ہے محجوب ہونا، محروم ہونا. ہمارے نظام میں شامل نہیں. ہم لوگ خود کہتے ہیں بھائی بعض مرتبہ جو یعنی بچہ جو انکار کرتا ہے وجہ کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں نہیں ہے. ہم وطنی بھائیوں سے متاثر ہو کر کے کہتے ہیں ارے کیا لینا ہے پلاٹ، کیا لینا ہے مکان، کیا کرنا ہے یہ، ارے ایک ہی بیٹا تو ہے، بیٹی کا نام ہی نہیں آتا. یقیناً ہمارے علماء کرام بڑی قابل قدر بات کرتے ہیں کہ بھئی جہیز کے خلاف بولتے ہیں. بالکل بولنا چاہیے، جہیز کے خلاف بولنا چاہیے، جہیز ثابت نہیں ہے. لیکن اس کا دوسرا جو پہلو ہے کہ ہم جل مجدہ نے لڑکیوں کو وراثت میں جو حصہ دیا ہے اس حصے کی بھی بات کریں، اس کی بات کرنے میں تیار نہیں. ایک جگہ جو ہے ایک عالم بلکہ مفتی، میں تو سمجھتا مفتی، ایک مفتی صاحب ایک جگہ گئے، لوگوں نے کہا کہ وراثت یہاں نہیں دی جا رہی ہے، تھوڑا سا آپ تقریر کیجیے. انہوں نے تھوڑی سی بات کی، فوراً پلٹ گئے دوسرے موضوع کی طرف. دوسرے موضوع کی طرف پلٹنا بھی 2 وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک ہی تقریر یاد ہے، دوسری تقریر یاد نہیں. اب جیسے ایک صاحب تھے، ان کو واقعی کربلا کی صرف تقریر یاد، کیول ایک تقریر کی مقرر تھے. لوگوں نے کہا کہ ایک جگہ پھنسا دیں گے ہم. ان کو خطاب کی دعوت دی گئی، ان سے کہا گیا کہ سورہ اخلاص کی تفسیر بیان کرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک کر دوں. ہم 2 صلات کے بعد انہوں نے سورہ اخلاص پڑھا اور کہا کہ یہ سورہ اخلاص ہے، یہ قرآن کی سورہ ہے، یہ وہ سورہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 قرآن قرار کیا ہے کہ انعامی ثواب 1/3 ملتا ہے. لیکن یہ وہ سورہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، جس کا نوازا ان تفصیلات کے ساتھ کربلا کے میدان میں اس طرح شہید ہوا. ابھی آگے کربلا کے میدان میں تو یہ جو ہے مفتی صاحب اس وجہ سے نہیں، ان کو یاد ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی بات کی، پلٹ گئے. میں نے کہا اصل میں اس لیے پڑھ گئے کہ اگر جو ہے وہ تو تھوڑا سا دور تھے اپنی جگہ سے، تو اتنی بات کہی. اپنے قریب کر دے تو کوئی اٹھ کر کے کھڑا ہوتا کہ حضور آپ نے تو اپنی بہن کو نہیں دیا، اپنی پھوپھی کو نہیں دیا. اب پھوپھی کو نہ دینے کے لیے اور ان کو محروم کرنے کے لیے آپ نے یہ قانونی کارروائی کی. تو سب سے اہم بات یہ کہ ہم علماء کو اس پر توجہ دینا چاہیے، ہم مفتیوں کو توجہ دینا چاہیے. سب سے پہلے ہم جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہدایت پر انشاءاللہ عمل کریں، پورے دین پر انشاءاللہ عمل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی ہدایت دی، سونے، جاگنے، کھانے، پینے، ہر مسئلے کو متعلق. تو اس لیے اگر بچے طالب علمی کے دور میں نماز کی پابندی کریں گے، عبادتوں کی پابندی کریں گے، ابھی جیسے ایمان و عقیدے کی بات آئی، ہم لوگ ایمان و عقیدے کی کو غور بھی نہیں کرتے. ایک زمانہ تھا گھر گھر میں بہشتی زیور پڑھائی جاتی تھی. بہشتی زیور جلد اول میں عقیدوں کا بیان ہے، وہاں پر پڑھا جاتا تھا کہ ایک پڑھے لکھے مسلمان کو کن کن چیزوں پر عقیدہ رکھنا چاہیے. کچھ نہیں جانتے. اللہ کو ایک ماننا، ذات میں بھی، صفات میں بھی، حقوق میں بھی. تمام انبیاء کرام پر ایمان ہونا چاہیے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا بھی ایمان کا جز ہے. تو اس لیے ایمان عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے، عبادتوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ کہ وقت ضائع کرنے سے بچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں، یعنی طلبہ سے میں مخاطب ہوں، کہ میرا خیال یہ ہے کہ
شراب کے نشے سے زیادہ خطرناک نشہ جو ہے موبائل کا نشہ ہے. شراب کا نشے تو صبح جو ہے ختم ہو جاتا ہے، رات میں شراب پی جاتی ہے، پینے والے پیتے ہیں اور صبح اٹھنے کے بعد وہ نشہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن موبائل کا نشہ 2 بجے رات تک ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، لیکن پورے دن اس کا نشہ رہتا ہے. درجے میں ہم بیٹھے رہتے ہیں، بالکل نشے کی حالت میں رہتے ہیں. سچی بات یہ ہے، بعض لوگ کہنے لگے کہ اگر موبائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو کوئی نہ کوئی حدیث اس کی قواعد و شناخت پر ہوتی. لیکن توجہ دیں گے تو ایسی چیز ہے، حمل حدیث ہے وہ. تو اس لیے ان گزارشات پر جو وقت زیادہ ہو گیا، شاید آپ اکتا بھی چکے ہوں گے. میرے لیے تو ابھی تمہید ہی شروع کی، لیکن دیکھا میں نے کہ اب وقت زیادہ ہو گیا، تو اسی لیے میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.